اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر یہ رات کو نماز پڑھتا۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے باپ عبداللہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ فائدہ، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت کے علاوہ قیام اللیل کی بھی فضیلت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کی تعریف اور سراہنا اس کے سامنے کرنی جائز ہے جس کی بابت یہ اندازہ ہو کہ اس سے گھمنڈ اور نفس کی بڑائی کا شکار نہیں ہوگا، اور اس میں اپنے اور دوسرے کے لیے بھلائی کی تمنا اور آرزو کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو قیام کرتا تھا، پھر اس نے رات کو عبادت کے لیے اٹھنا چھوڑ دیا۔ فائدہ، اس میں بھی قیام اللیل کی فضیلت اور ترغیب ہے۔ اس کے علاوہ اچھے اعمالوں پر ہمیشگی کرنے اور نیکی کرنے والوں کی پیروی کرنے اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کا سا رویہ اختیار نہ کرنے کی تلقین و تاکید ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات کو صبح ہونے تک سویا رہا، تو آپ نے فرمایا، یہ آدمی وہ ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، یا فرمایا اس کے کان میں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، انسان کے کان یا کانوں میں شیطان کا پیشاب کرنا حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ پتہ نہ ہونے کی صورت میں شیطان انسان کے کھانے پینے اور دیگر کاموں میں شریک ہو جاتا ہے، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا پیشاب کرنا بھی ممکن ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ اشارہ ہے کہ اس بات سے کہ جو شخص سویا رہتا ہے، رات کو اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے لیے اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یا یہ اشارہ ہے کہ شیطان کی تچھتا اور اپمان کرنے سے۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیام اللیل کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے، اس سے شیطان کو اپنی کارستانی کا موقع ملتا ہے اور وہ انسان کو اللہ کی یاد سے اور اس کی نافرمانی اور عبادت سے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر وہ ایک منتر پڑھتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، تو خوب سو۔ اگر وہ جا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ تر و تازہ اور پاک نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث نفس اور سست ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ گرہ لگانا بھی حقیقت ہے، اور یہ ایسے ہے کہ جیسے جادوگر اپنا عمل کرتا ہے۔ شیطان اپنے اس عمل سے رات کو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ اشارہ ہے نیند کے نشے اور نہ اٹھنے سے۔ بہرحال شیطان انسان کو اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے اپنا جتن کرتا ہے۔ جو شخص رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ شیطان کی چال کو ناکام بنا دیتا ہے، ورنہ شیطان انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔